بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل کہانی سنو۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو کہانی سنو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آن کر دیں۔ پیش خدمت ہے کہانی سنو کی پہلی قسط، جس میں آپ نے سنا دل کا سکون۔ آج پھپھو جان فیملی میں آئی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے گھر میں کافی رونق تھی۔ ایک ہی شہر میں ہونے کی وجہ سے اکثر پھپھو ویکینڈ اپنے میکے میں ہی گزارتی تھی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد بڑے سب دادی کے کمرے میں جمع تھے، جبکہ بچہ پارٹی حیا کے روم میں لوڈو کھیلنے میں مصروف تھی۔ ایک طرف اسد اور حیا، جبکہ دوسری طرف زہرف اور زیان پارٹنر بنے تھے۔ زہرف کو ایسے کھیلوں سے کوئی لگاؤ نہ تھا، وہ ایک طرف بیٹھی اپنے فون میں مصروف تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ فون سے زیادہ اس کا دھیان اسد کی طرف تھا، جس کا اندازہ اسد کے ساتھ ساتھ حیا کو بھی تھا۔ زہرف اسد کو پسند کرتی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ حیا کا شوہر ہے۔ اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ پیسے کے غرور اور باپ کے بھیجا لاڈ پیار نے اسے بہت بگاڑ رکھا تھا۔ جینز پہن کر دوستوں کے ساتھ پارٹیز میں جانا، آوارہ گردی کرنا اس کا شوق تھا۔ اس کے برعکس زیان بہت سلجھا ہوا، باشعور اور با اخلاق بچہ تھا، جسے سبھی خاندان والے پسند کرتے تھے، اور بلند اخلاق والوں کو تو اللہ بھی بہت محبوب رکھتا ہے۔ یاہو، ہم جیت گئے! زیان اور زوہا نے جوش میں نعرہ لگایا۔ اب اسد بھائی ہمیں ٹریٹ دیں گے۔ کس خوشی میں؟ زوہا کے کہنے پر اسد نے حیرانگی سے پوچھا۔ ہمارے جیتنے اور آپ کے ہارنے کی خوشی میں؟ زیان کے کہنے پر سب قہقہہ بلند ہوا۔ زہرف، جو اسد کو دیکھنے میں مگن تھی، ہنسنے کی آواز سے اچانک چونکی، اور حیا کو غصے سے خود کی طرف دیکھتا پا کر اس نے جلدی سے نظروں کا زاویہ بدل دیا۔ حیا نے ایک غصیلی نگاہ اسد پر ڈالی اور اٹھ کر چلی گئی۔ اسے دل میں رکھ لیتی، اگر ہوتا میرے بس میں، اسے سب دیکھتے ہیں، مجھ سے یہ دیکھا نہیں جاتا۔ اور پھر زیان اور زہرف نے اسد سے ٹریٹ لے کر ہی چھوڑی، بلکہ اچھی خاصی جیب خالی کروائی تھی غریب کی۔ اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا صدقہ ہے۔ اس بات کے مد نظر رکھتے ہوئے اسد نے سب کی پسند کی چیزیں منگوا کر دیں، اور ساتھ حیا کے لیے اس کا پسندیدہ شورما اور گول گپے بھی منگوائے تھے۔ ارے بھائی، منانا بھی تھا نا اس کو، جو زہرف کی وجہ سے اس سے ناراض ہو گئی تھی۔ حیا آپی کدھر ہیں؟ آرڈر آ چکا تھا۔ سب لوگ جب ٹیبل پر آ گئے تو زیان نے حیا کی غیر موجودگی محسوس کرتے ہوئے پوچھا۔ آپی اپنے روم میں ہیں، میں بلا کر لاتی ہوں۔ یہ کہہ کر زوہا حیا کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ آپی اٹھ جائیں، آرڈر آ گیا ہے، سب آپ کا ویٹ کر رہے ہیں۔ زوہا نے اس کو ہلایا، جو سر تا پیر چادر لیے لیٹی تھی۔ اس کے وجود میں ذرا بھی جنبش نہیں ہوئی۔ آپی مجھے پتہ ہے آپ جاگ رہی ہیں، نوٹنکی چھوڑیں اور اٹھیں، زوہا نے چادر کھینچتے ہوئے کہا۔ گڑیا تنگ نہیں کرو، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے دوبارہ چادر اوڑھ لی۔ اگر آپ نہیں کھائیں گی تو ہم بھی نہیں کھائیں گے، زوہا نے آواز سے کہا۔ زوہا، تمہاری آواز کو اچانک کیا ہوا؟ مردانہ آواز پر حیا نے چادر سے سر باہر نکال کر حیرانگی سے پوچھا۔ یہ میری نہیں، آپ کے لاڈلے بھائی کی آواز ہے، زوہا نے جل کر کہتے ہوئے دروازے پر کھڑے زیان کی طرف اشارہ کیا۔ زیان نے بتی سی دکھائی۔ اس کو دیکھ کر حیا جلدی سے دوپٹہ درست کرتی اٹھ بیٹھی۔ وہ جانتی تھی انہوں نے اگر بول دیا کہ وہ نہیں کھائیں گے تو واقعی ہی میں نہیں کھائے گی۔ اسد، زیان اور زوہا اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ زیان اور زوہا کے لیے تو وہ ان کی فیورٹ آپی تھیں، ان کی آئیڈیل، ان کی راز پارٹنر، جس سے وہ اپنی ہر بات شیئر کرتے تھے، اور حیا کی بھی جان بستی تھی ان میں۔ ارے آپی، کیا سوچنے لگ گئیں؟ زوہا نے کندھا ہلایا تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ ہاں کچھ نہیں، چلو۔ چپل پاؤں میں اڑستی ہوئی ان کے ساتھ باہر چلی تھی، جہاں ٹیبل پر اسد اور زہرف بیٹھے تھے۔ شکر ہے ملکہ عالیہ بھی تشریف لائی ہیں، ورنہ مجھے تو لگا تھا انویٹیشن بھیجنا پڑے گا۔ حیا کو تو آتا دیکھ کر زہرف نے طنز کیا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، حیا نے مسکرا کر بیٹھتے ہوئے کہا۔
مہمانوں کو دیکھ کر اکثر ہی تمہاری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ زہرف نے پیزا کا بائٹ لیتے ہوئے ایک اور طنز تیر چھوڑا، لیکن حیا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اسد، تمہارا لاسٹ ایئر چل رہا ہے نہ، اس کے بعد کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ زہرف نے اسد کی طرف رخ موڑا۔ ابو اور تایا جی کے ساتھ ان کا بزنس سنبھالوں گا، اسد نے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ تم اتنا پڑھ لکھ کر اپنے ابو کی دکان پر بیٹھو گے؟ کیا فائدہ پھر اتنا پڑھنے کا اگر تم نے دکان ہی سنبھالنی تھی؟ زہرف نے نحوست سے کہا۔ تمہاری نزدیک انسان کے لیے تعلیم حاصل کس لیے کرتا ہے؟ اسد نے الٹا سوال پوچھا۔ آف کورس، اس لیے کہ ہم اچھے بزنس مین بن سکیں۔ تعلیم حاصل ہی اس لیے کی جاتی ہے کہ پڑھ لکھ کر اچھی سی نوکری کرو، پیسہ کماؤ، بنگلہ گاڑی ہو، انسان عیش کرے، زہرف نے مصروف انداز میں جواب دیا۔ لیکن میرے نزدیک انسان اس لیے تعلیم حاصل کرتا ہے کہ اس کو شعور آ سکے، اچھا انسان بن سکے، اپنی ذات کو، اپنے رب کو پہچان کرا سکے۔ اور پیدا کیے جانے کا مقصد کو تو جان ہی سکتے ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ، گاڑی، بنگلہ ہے تو ہم کامیاب ہو گئے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ کامیاب وہ ہے جو مومن ہے، سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں، نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں اور نیکی کے حکم اور برائی سے روکنے والے ہیں۔ تو تم حیا کی طرح باتیں کرنے لگے ہو، سمجھ میں نہ آنے والی، زہرف نے لاجواب ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں تو جب میں ہوں ہی حیا کا تو باتیں بھی اسی کی جیسی کروں گا نا، اسد نے پیار بھری نظروں سے حیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تو جہاں حیا کا دل اسد کی اس بات پر باغ ہوا تھا، وہیں زہرف کا دل جل کر سیاہ ہو گیا تھا اور وہ پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے سبھی کے چہروں پر دبدبی ہنسی آ گئی۔ چلو بھائی، کافی ٹائم ہو گیا ہے، اب آپ بھی سو جاؤ، صبح کالج کے لیے جانا ہے، حیا نے کہا تو سب اپنے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ اگلی صبح وہ جلدی اٹھی تھی کیونکہ پھپھو لوگ بھی ادھر ہی تھے تو سب کو ادھر ہی سے کالج جانا تھا۔ اس نے امی اور چاچی کے ساتھ مل کر سب کے لیے ناشتہ بنایا۔ حیا پراٹھے لے بھی اور یار، اسد نے آواز دی۔ لا رہی ہوں، بس تھوڑی دیر، حیا نے چائے کپوں میں نکالتے ہوئے کہا۔ یہ لو تمہارا گرما گرم پراٹھا۔ حیا نے پراٹھا لا کر اسد کے آگے رکھا۔ تم ناشتے میں اتنا ہیوی پراٹھا کھاتے ہو؟ زہرف نے پراٹھے کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں بالکل، بلکہ میں تو 2 پراٹھے کھاتا ہوں، حیا بناتی ہے اتنے مزے کے پراٹھے۔ تم بھی کھاؤ گی؟ کھانا ہے تو بنوا لو، میں اپنا پراٹھا کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا، اسد نے چائے کا کپ منہ سے لگاتے ہوئے کہا۔ آ جاؤ حیا، تم بھی جلدی سے ناشتہ کرو، پھر ہمیں کالج کے لیے نکلنا ہے، اسد نے اپنا چھوڑا ہوا آدھا پراٹھا حیا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ لیکن تم تو کہہ رہے تھے کہ تم اپنا پراٹھا کسی سے شیئر نہیں کرتے، زہرف نے حیرانگی کے ساتھ اسد سے پوچھا۔ ہاں، کسی سے نہیں کرتا، لیکن حیا سے کرتا ہوں، اسد نے پیار لٹاتی نظروں سے حیا کی طرف دیکھا، جبکہ اسد کے اس جملے پر زہرف جل کر راکھ ہو گئی اور اٹھ کر چلی گئی۔ تمہارے علاوہ میں اپنا پراٹھا کسی کو نہ دوں، دل تو بہت دور کی بات ہے، آپ ہی جلدی آ جائیے، سب آپ کا ویٹ کر رہے ہیں، زوہا نے حیا کو آواز دی جو کہ حجاب سیٹ کر رہی تھی۔ آ رہی ہوں، بس 5 منٹ، حیا نے جلدی سے حجاب سیٹ کیا، اسکارف کے پلو سے چہرے کو کور کر کامن پن لگائے اور جلدی سے بیگ اٹھاتی ہوئی باہر کی جانب بڑھی۔ تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی وہ اچانک گاڑی کے پاس آ کر رکی اور فرنٹ سیٹ پر اسد کے ساتھ بیٹھی زہرف کو دیکھ کر اسے جھٹکا لگا تھا۔ زہرف نے فاتحانہ نظروں سے اسے دیکھا۔ حیا کو غصہ تو بہت آیا، لیکن خاموشی سے کار کا پچھلا دروازہ کھول کر زوہا کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی اسد نے گاڑی اسٹارٹ کر دی۔ اسد اور زہرف ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ زیان کو آج جلدی جانا تھا، اس لیے زہرف کو یونی لے جانے کے لیے ذمہ داری اسد پر آ گئی تھی۔ حیا نے یہ کیا تمبو لپیٹا ہوا ہے؟ تم نے اپنے ارد گرد دم نہیں گھٹتا تمہارا؟ زہرف نے حیا کے عبایا اور حجاب پر چوٹ کرتے ہوئے کہا۔ یہ تمبو نہیں، حفاظت ہے، حیا نے جواب دیا۔ اچھا، حفاظت؟ کس چیز سے حفاظت؟
سورج کی شعاعوں سے؟ زہرف نے مذاق اڑانے والے انداز میں پوچھا تو حیا نے کہنا شروع کیا، ہاں، سورج کی شعاعوں سے بھی، اور دنیا والوں کی گندی نظروں سے بھی۔ اور رہی بات دم گھٹنے کی، تو حجاب جب ہم اللہ کا حکم پیارے نبی کی بیٹیوں کی سنت سمجھ کرتے ہیں تو دم نہیں گھٹتا بلکہ خود کو محفوظ تصور کرتے ہیں۔ حیا نے بات ختم کی تو اسد زہرف کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، زہرف تم بھی بڑا دوپٹہ لے لیا کرو گھر سے۔ دوپٹہ لیا ہو تو ہوا ہے میں نے، زہرف نے گلے میں ڈالے ہوئے دوپٹے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا، جو اس نے مفلر کے انداز میں لپیٹ رکھا تھا۔ یہ دوپٹہ نہیں ہے بلکہ پٹا ہے۔ دوپٹہ وہ ہوتا ہے جو سر پر لیا جائے جس سے بال چھپے ہوئے ہوں، جو گلے میں ہو وہ پٹا ہوتا ہے، مغربی رسم و رواج اور بے حیائی والے فیشن کا پٹا۔ اور رہی بات حجاب کی، تو حجاب حفاظت کے ساتھ ساتھ مسلمان لڑکیوں کی پہچان بھی ہے، تاکہ وہ پہچانی جا سکیں کہ اسلام کی شہزادیاں آ رہی ہیں اور ان کو عزت دی جائے۔ اب اس نے بیک میرر سے حیا کے چہرے پر نظریں جمائیں اور بولا، اور ویسے بھی حیا کا حجاب مجھے بہت پسند ہے۔ حیا جب حجاب کرتی ہے تو اس کا چہرہ دنیا کے قیمتی اور خوبصورت پھولوں کا گلدستہ لگتا ہے۔ اسد کے کہنے پر حیا نے بھی سر اٹھا کر دیکھا۔ اسد کی نظروں میں اس کے لیے محبت اور عزت تھی۔ اس نے شرما کر نظریں جھکا لیں۔ زہرف یہ منظر دیکھ کر سر تا پیر سلگ گئی تھی اور اسد کا دھیان بٹانے کے لیے بولی، اسد گاڑی دھیان سے اور تیز چلاؤ، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ میڈم گاڑی ہی چلا رہا ہوں، یہ کار ہے، کوئی ہوائی جہاز تو نہیں؟ اسد نے چڑھتے ہوئے جواب دیا۔ اتنے میں حیا کا کالج آ گیا۔ حیا نے اللہ حافظ کیا اور اپنا بیگ سنبھالتی ہوئی گاڑی سے اتر گئی۔ کچھ ہی دور زحا کو اس کے اسکول میں اتار کر اسد نے گاڑی اسٹارٹ کی اور زہرف کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا، دیکھو زہرف، تم میری کزن ہو اور میں تمہاری عزت کرتا ہوں، اس لیے پیار سے سمجھا رہا ہوں کہ میرے اور حیا کے درمیان آنے کی کوشش مت کرو۔ حیا نہ صرف میری بیوی ہے بلکہ میرے جینے کی وجہ بھی ہے، میرا سب کچھ ہے، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تمہاری وجہ سے وہ اکثر مجھ سے ناراض ہو جاتی ہے اور اس کی ناراضگی میں کسی بھی صورت برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے تم اس پر طنز کرنا چھوڑ دو۔ مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا کہ تم اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرو، بہتر ہوگا تم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ اسد نے بات ختم کی تو زہرف اوکے کہتی ہوئی خاموش ہو گئی۔ اتنے میں یونیورسٹی آ گئی۔ اسد نے گاڑی روکی اور زہرف کو گاڑی سے اتارا۔ زہرف، اتنی لیٹ کر دیا آج تم نے۔ جیسے ہی وہ گیٹ سے اندر داخل ہوئی، اس کی دوست ثنا نے اسے جا لیا۔ ہاں، وہ نانو کی طرف تھے رات ہم لوگ، اس لیے، زہرف نے چلتے ہوئے جواب دیا۔ او ہو، اسد بھائی کے ساتھ آئی ہو، اس لیے لیٹ ہو گئی۔ زہرف کے پیچھے گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہوئے اسد کو دیکھ کر ثنا نے شوخی سے کہا، لیکن تمہارا موڈ کیوں آف ہے؟ اسد بھائی کے ساتھ آئی ہو، تمہیں تو خوشی ہونا چاہیے نا؟ ثنا نے پوچھا۔ میں اکیلی نہیں آئی، زحا اور حیا بھی ساتھ تھیں، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ حیا نے تو اس کے ساتھ ہونا ہی ہے، اس کی بیوی جو ہے وہ۔ ثنا کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ چیخ اٹھی، بس کر دو، اللہ کا واسطہ ہے حیا، نام بند کرو۔ وہ دو سارے راستے حیا نامہ ہی سنتے آئی ہوں، میرے کان پک گئے ہیں۔ میں غصے سے کہتے ہوئے